11واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ مسلمانوں، جب تم جہاد سے لوٹ کر ان کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہنا کہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے کہ کیسا رہتا ہے۔ پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے رہے تھے۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ مسلمانوں، جب تم جہاد سے لوٹ کر ان کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ ان سے درگزر کرو، تو تم کو چاہیے کہ ان سے درگزر کرو۔ یہ لوگ گندے ہیں اور آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ان نافرمانوں سے کبھی راضی ہونے والا نہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم۔ ان منافقوں میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں، اور اس لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل فرمائے ہیں ان سے واقف نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسے اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کے منتظر رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑی گردش کے دن انہی پر آنے والے ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کا قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو، بے شک وہ ان کے لیے موجب قرب ہے،
ان قریب ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام کے قبول کرنے میں سبقت کی اور جن لوگوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے بہشت کے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور ان دیہاتیوں میں جو تمہارے آس پاس بستے ہیں کچھ منافق ہیں، اور خود مدینے کے باشندوں میں بھی جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا صاف اقرار کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ اے پیغمبر، تم ان لوگوں کے مال سے صدقہ و خیرات لے لو کہ اس کے قبول کرنے سے تم ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دو گے، اور ان کے لیے دعا بھی کرو، بلا شبہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے و خیرات منظور فرماتا ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، آئندہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارا عمل دیکھیں گے، اور پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی باتوں کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے رہے تھے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں
جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر ملتوی ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور بعض منافق ایسے ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائیں اور اس میں بیٹھ کر کفر کی باتیں کریں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے لڑ چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو بھلائی چاہتے تھے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اے پیغمبر، تم اس مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ واقعی اس لائق ہے کہ تم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی کھائی یعنی غار کے کنارے پر رکھی جو گرنے ہی کو ہے، پھر وہ اس کو لے کر دوزخ کے گڑھے میں جا گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا سبب رہے گی اور ان کو مضطرب رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ وعدہ یقیناً اللہ کے ذمے ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں مذکور ہے، اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ پس مسلمانوں، جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے اس پہ خوشیاں مناؤ
اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ سچے ایمان والوں کے اوصاف یہ ہیں: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر کو اور مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایک گروہ کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کو وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے وہ پرہیز کریں۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ یقیناً اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی اور بے سر و سامانی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، باوجود یہ کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگانے کے قریب ہو چکے تھے، مگر پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی کہ ان کو سنبھال لیا۔ بلا شبہ وہ ان پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا
أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان 3 شخصوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اس قدر وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی مگر یہ کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بلا شبہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور ان دیہاتیوں کو جو ان کے آس پاس رہتے ہیں مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ رسول کا ساتھ دینا اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور ہر قدم جو وہ اٹھاتے ہیں جو کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو دشمنوں سے لیتے ہیں، غرض ہر کام کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ خلوص دل سے اسلام کی خدمت کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور اسی طرح وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں تھوڑا ہو یا بہت، اور جو میدان طے کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے چند آدمی نکلتے تاکہ دین کے مسائل میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو ان کو آگاہ کرتے کہ وہ بھی برائیوں سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے نزدیک ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی اور قوت محسوس کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون۔ اور جب قرآن کی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا، تو جو ایمان رکھتے ہیں اس صورت نے ان کا ایمان تو ضرور زیادہ کیا اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور لیکن جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو بلا شبہ اس صورت نے ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم کو کوئی دیکھتا ہے، پھر منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہارا رنج و تکلیف میں پڑنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند رہتے ہیں، خاص کر مسلمانوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اے پیغمبر، اگر اس پر بھی یہ لوگ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ مجھ کو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن
إن هذا لساحر مبين. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ لوگوں کو بدعملی کے نتیجوں سے خبردار کرے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اچھا مرتبہ ہے. لیکن ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. وہی ہر ایک کام کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے. کوئی اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس اسی کی عبادت کرو. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. آخر کار اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی تو ہے جس نے سورج کو چمکتا اور چاند کو روشن بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور کاموں کا حساب معلوم کر لیا کرو. یہ سب کچھ حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے. جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بلا شبہ رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے اس کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو کامیابی کا راستہ دکھائے گا، اور ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جبکہ وہ عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ وہاں ان کا قول سبحانک اللہم ہوگا، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں اسی طرح جلدی کرتا جس طرح لوگ فائدے کے لیے جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی۔ تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سرکشیوں میں بہکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو بے پرواہ بن کر اس طرح چل دیتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور تم سے پہلے کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اسی حکم کا تابع ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم کو پڑھ کر نہ سناتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا۔ پھر دیکھو کہ میں اس معاملے سے پہلے تم لوگوں میں ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پس بتلاؤ کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو جھوٹ بات بنا کر اللہ پر افترا کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ بے شک گناہ گار کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ایک بات نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی تو جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، تو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہماری نشانیوں میں ہیلے نکالنے لگتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ جو کچھ تم ہیلا بازی کر رہے ہو ہمارے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں پھراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم بعض اوقات کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں موافق ہوا پا کر مسافروں کو لے چلتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، پھر اچانک تند ہوا کے جھونکے نمودار ہوتے ہیں اور ہر طرف سے موجیں ان پر آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بس اب تو موجوں میں گھر گئے، تو اس وقت وہ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے بندگی کا اقرار کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس مصیبت سے نجات بخشے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر پڑے گا، پس چند روز دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے ہم تم کو بتا دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلیں، یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر قابو پا گئے، تو اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا اور ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا تباہ کر ڈالا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے ویسی ہی بھلائی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت. ایسے ہی لوگ جنتی ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. والذین كسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کی برائی کے برابر سزا ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی. ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں. یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. اور وہ دن یاد کرو جس دن ہم سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو. پھر ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہماری تو پرستش نہیں کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وہاں ہر شخص اپنے اعمال کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائے گا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. اے پیغمبر ان مشرکوں سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام دنیا کا انتظام کر رہا ہے. تو وہ بے تامل کہیں گے کہ اللہ. تو تم ان سے کہہ دو کہ کیا تم اس پر بھی اس سے نہیں ڈرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. دیکھو یہی تمہارا حقیقی پروردگار ہے، پھر بتلاؤ کہ حق ظاہر ہونے کے بعد اس کو نہ ماننا گمراہی کے سوا اور کیا ہے. تو پھر تم لوگ کدھر پھرے جا رہے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اے پیغمبر
اسی طرح تمہارے پروردگار کا حکم ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے؟ تم ہی ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پس غور کرو کہ تم کدھر الٹے چلے جا رہے ہو۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ دکھا سکے؟ تم ہی ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پائے جب تک کہ کوئی اسے راستہ نہ بتائے؟ افسوس، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اور ان میں سے اکثر لوگ وہم و گمان کی باتوں پر چلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سچائی کے مقابلے میں گمان کچھ کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور احکام الہیہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو بنا لیا ہے؟ اے پیغمبر، تم کہہ دو کہ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہ پا سکے اور جس کی حقیقت ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اس کو انہوں نے جھٹلایا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ تو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور اے پیغمبر، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لائیں گے، اور بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اے پیغمبر،
تمہارا پروردگار مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ اس قدر سمجھانے پر بھی تم کو جھٹلائیں تو تم کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، اور میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم ان بہروں کو سناؤ گے اگرچہ یہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اسی طرح ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم ان اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ یہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یقیناً اللہ انسانوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا کہ انہیں جبراً اندھا یا بہرا بنا دے، مگر لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ ان سب کو اپنے حضور میں جمع کرے گا تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں ایک گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ بڑے ہی نقصان میں رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اے پیغمبر، ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تم کو دکھلا دیں یا ہم تم کو وفات دے دیں، بہرحال ان کو تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور مسلمانوں، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے،
جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی بھر کی نہ دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ اے پیغمبر تم ان سے پوچھو کہ یہ تو بتاؤ کہ تم کیا کرو گے اگر اللہ کا عذاب رات میں یا دن میں نازل ہو جائے تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا جب وہ واقع ہو جائے گی اس وقت تم یقین کرو گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں اب تم نے یقین کیا، حالانکہ اس کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ انہی اعمال کی سزا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور اے پیغمبر یہ لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے، تو تم کہہ دو کہ ہاں میرے پروردگار کی قسم وہ سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ ضرور ان کو عذاب کے بدلے میں دے دے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور پھر ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، خبردار اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسی کتاب آ چکی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہوں، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما
منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے روزی پیدا کی ہے تو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا ہے اور بعض کو حلال ٹھہرا دیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور جو لوگ جھوٹ بول کر اللہ پر افترا پردازی کرتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلا شبہ لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے پیغمبر تم کسی حال میں کیوں نہ ہو اور کہیں سے قرآن کیوں نہ پڑھتے ہو اور لوگو تم کچھ ہی عمل کیوں نہ کرتے ہو مگر یاد رکھو ہم کو تمہارے ہر کام کی خبر ہوتی ہے جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور اے پیغمبر تمہارے پروردگار کے علم سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چیز چھوٹی ہے اور نہ بڑی، مگر یہ کہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اور اے پیغمبر ان کافروں کی باتوں سے تم آزردہ نہ ہو، کیونکہ سارا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو ہیں وہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں تو جانتے ہو وہ کس بات کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو محض وہم و گمان پر چلتے ہیں اور ہر بات میں اپنی اٹکل دوڑاتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو. بلا شبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے جو سنتے سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے. یاد رکھو اس کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے. تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اے پیغمبر کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ان کے لیے صرف دنیا میں ہی فائدے ہیں، پھر آخر کار ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے، تب ان کے کفر کی سزا میں ہم انہیں سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. اور اے پیغمبر تم ان لوگوں کو نوح کا قصہ پڑھ کر سناؤ جبکہ نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو یاد رکھو میں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں. تو تم اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک سب مل کر اپنا کام مقرر کر لو، پھر دیکھ لو کہ اس کام میں تمہارے لیے کچھ شبہ نہ رہے. پھر جو کچھ میرے خلاف کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر اگر مجھ سے روگردانی کی تو یاد رکھو کہ میں نے اس تبلیغ پر تم سے معاوضہ نہیں مانگا. میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے. مجھے اسی کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں رہوں. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. اس پر بھی لوگوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور ان کو جانشین بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان سب کو غرق کر دیا. تو دیکھو جو لوگ سرکشی کے نتیجے سے ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے ہی پیغمبر
اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، اور وہ پیغمبر ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے پھر اس کو مان لیتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا تو یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اس سے ہمیں پھیر دو، اور ملک میں تم دونوں کی ریاست اور سرداری ہو جائے، اور خوب سمجھ لو کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب ماہر جادوگروں کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ پس جب جادوگر آئے اور مقابلے کا میدان گرم ہوا تو موسیٰ نے کہا کہ تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين۔ جب انہوں نے جادو کی رسیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ اسے ملیا میٹ کر دے گا، بلا شبہ اللہ مفسد لوگوں کے کام نہیں بناتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ مجرم برا مانے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور بلا شبہ فرعون ملک میں متکبر تھا اور حد سے بڑھا ہوا تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔
اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو اور ان میں نماز پڑھو اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت کی چیزیں اور مال و دولت دے رکھی ہے، تو اے پروردگار، کیا یہ اس لیے ہے کہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں؟ اے پروردگار، ان کے مال و دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ناواقف لوگوں کے راستے پر نہ چلو۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا، پھر فرعون اور اس کی فوجوں نے ظلم اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور میں بھی اب اسی کے فرما برداروں میں ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ جواب ملا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے برابر نافرمانی کرتا رہا اور تو مفسدوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ تو آج ہم تیرے بدن یعنی لاش کو سمندر کی موجوں سے بچا لیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں قدرت کی ایک نشانی ہو، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور ہم نے فرعون کے غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، لیکن ان کے پاس حکم آ چکنے کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو اے پیغمبر، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے شک جن لوگوں پر تمہارے پروردگار کا حکم ثابت ہو گیا وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ تا وقت کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اگرچہ سارے معجزے ان کے سامنے موجود ہوں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ بس دیکھو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، مگر ہاں یونس کی قوم کہ جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو فائدہ اٹھانے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بغیر اللہ کے حکم کے ممکن نہیں، اور یاد رکھو جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان کو گندگی میں چھوڑ دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے قدرت کی نشانیاں اور دھمکیاں کچھ کام نہیں دے سکتی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
المنتظرين تو کیا یہ لوگ بھی ویسے ہی برے دن کے منتظر ہیں جیسے ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر دیکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ایمان والوں کو بچائیں گے۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کسی طرح کا شک ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان والوں کے زمرے میں رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کیے رہو اور مشرکوں کے زمرے میں ہرگز شامل نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان، پھر اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اور دیکھو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے دین حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر وحی بھیجی جاتی ہے اسی پر چلو اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں، پھر کھول کھول کر واضح کر دی گئی ہیں. یہ اس کی طرف سے ہے جو حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اے پیغمبر کہہ دو کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. حکم یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش چاہو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو ایک مقرر وقت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم روگردانی کرو تو مجھ کو تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دیکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اپنی باتوں کو اللہ سے چھپائیں، مگر یاد رکھو کہ جس وقت وہ کپڑے اوڑھتے ہیں تو اس وقت بھی وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بلا شبہ وہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے.